الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ اکیڈمی کے زیر اہتمام محرم الکورس کے سبق نمبر 6 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم محرم کی فضیلت اور محرم میں ہونے والے احکامات اور بدعات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اسی سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے کیا شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم منانا سنت نبوی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حسین سے نہایت محبت تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب نواسے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی کہ انہیں مستقبل میں مظلومانہ شہید کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس واقعے سے بعض لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حسین کا غم منانا سنت ہے۔ واضح رہے یہ بات متعدد وجوہات کی بنا پر درست نہیں۔ نمبر 1 وجہ، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر افسردہ ہونے اور رونے کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ محبت کا تقاضا تھا۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کسی عزیز کی شہادت و وفات پر غم کی وجہ سے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے رونا درست ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حسین یا کسی اور صحابی کی شہادت کے تذکرے پر اگر غم کی وجہ سے رو پڑیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ظاہر ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کو خاص کرنا یا ماہ محرم کو غم کے لیے خاص کرنا یا دیگر غیر شرعی کام کرنا ہی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دوسری وجہ، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ایسا رونا نہیں تھا جیسا کہ آج کل محرم میں دیکھا جاتا ہے۔ تیسری وجہ، اس واقعے سے غم زدہ ہونے کا ثبوت تو ملتا ہے لیکن غم منانے کا ثبوت نہیں ملتا۔ یاد رہے غم زدہ ہونے اور اہتمام کے ساتھ غم منانے کا فرق بہت واضح ہے۔ چوتھی وجہ، اگر سیدنا حسین کا غم منانا سنت ہوتا تو یہ بتائیں کہ یہ غم بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار منایا ہے، حضرات صحابہ کرام نے کتنی بار منایا، خصوصاً وہ صحابہ کرام جو سیدنا حسین کی شہادت کے بعد 50 سال تک حیات رہے، تو ان میں سے کتنے صحابہ نے غم منایا ہے۔ پانچویں وجہ، یہ بات سمجھ لیجیے کہ شریعت کا مزاج غم بڑھانے، غم منانے یا غم پیدا کرنے، غم کے اسباب پیدا کرنے کا نہیں ہے، بلکہ غم کے خاتمے کا، غم کو دور کرنے کا شریعت کا مزاج ہے۔ اس کی مثال، کسی عزیز کی وفات پر سوگ منانا 3 دن تک قرار دیا گیا۔ 3 دن سے زیادہ غم منانا دین کا تقاضا نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، شریعت میں تعزیت کو مسنون قرار دیا جو کہ غم دور کرنے اور تسلی کا سبب ہے، اور تعزیت تسلی دینے کا نام ہے، نہ کہ غم بڑھانے کا۔ اس لیے ایسے موقع پر ان الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے لواحقین کے غم میں اضافہ ہو۔ اس سے ان مردوں اور خاص طور پر خواتین کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو میت والے گھر میں داخل ہوتے ہی رونے، چیخنے، چلانے لگتی ہیں۔ اس سے لواحقین کے غم میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی تعلیم دی کہ تعزیت صرف ایک بار کرنی چاہیے، ایک سے زائد بار تعزیت کرنا مناسب نہیں۔ ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ تعزیت 3 دن کے اندر کسی دن کرنا جائز ہے، 3 دن کے بعد تعزیت کرنا درست نہیں۔ لیکن اگر کسی عذر کے تحت 3 دن میں تعزیت نہ کر سکیں تو بعد میں تعزیت کرنا درست اور جائز ہے، لیکن پھر بھی تعزیت کے لیے مجمع لگانا، لوگوں کو جمع کرنا درست نہیں، بلکہ صرف لواحقین سے مل کر تعزیت کر لی جائے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم میت والوں کے گرد گھر مجمع لگانے کو بھی نوحہ ہی سمجھتے تھے، اور نوحہ کی مذمت بیان ہو چکی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 محرم کے متعلق بدعات۔ 10 محرم کو قبرستان جانا۔ محرم کی 10 تاریخ کو قبرستان جانا درست ہے، اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کسی خاص دن کا التزام جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، یہ درست نہیں۔ اس لیے ہر سال صرف 10 محرم کو ہی نہ جائیں، درمیان میں بھی جاتے رہیں۔ عورتوں کے لیے قبرستان جانے سے اگر غم تازہ ہوں اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان جائیں تاکہ غم تازہ ہوں۔ اور اگر کوئی بوڑھی عورت عبرت اور تذکرہ آخرت کے لیے قبرستان جائے تو اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ وہ جزا فضا نہ کرے، اور جوان عورتوں کے لیے تذکرہ موت اور آخرت کی نیت سے جانے میں بھی کراہت ہے۔
دودھ اور شربت وغیرہ کے سبیلے لگانا اور کھانا حلیم وغیرہ پکانا۔ ماہ محرم خصوصاً 9ویں اور 10ویں تاریخ کو سبیلے لگا کر دودھ یا شربت وغیرہ پلانا، دلیم، چاول یا کوئی اور چیز پکا کر تقسیم کرنا بدعات کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس سے صدقہ دینا یا اصحال ثواب مقصود ہے تو وہ سارا سال کیا جا سکتا ہے۔ کسی دن کو مخصوص کرنا شریعت کے خلاف ہے، اور اگر اس سے مقصود شہدائے کربلا کو پانی وغیرہ پہنچانا ہے کہ ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا، تو شریعت میں اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر نان و نفقہ میں وسعت کرنے کی شرعی حیثیت۔ متعددہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن کھانے پینے اور دیگر اخراجات وغیرہ میں وسعت اور فراخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال وسعت فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگر انفرادی طور پر ضعیف بھی ہیں تب بھی ایک دوسرے کے لیے تقویت کا سبب بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن کھانے پینے اور دیگر اخراجات میں وسعت اور فراخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال وسعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔